میزبان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس رات کو ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے عشاء کے بعد ان کے لیے کمرے میں لوٹا اور مصلی کا انتظام کیا کہ حضرت نے رات کو تہجد کی نماز پڑھنی ہوگی۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ حضرت اپنے کمرے میں فجر کی آذانوں کے وقت میں نے سوچا کہ میں حضرت کے کمرے میں جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ حضرت کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہیں قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں گے۔ پھر میں نے دیکھا تو لوٹا خالی تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وضو تو کر چکے ہیں، مصلی بچھا ہوا تھا، یعنی وہ تہجد بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس وقت کہاں چلے گئے؟ مجھے پریشانی یہ تھی کہ ممکن ہے حضرت شاہ صاحب کہیں ہمارے گھر سے دور گئے ہوں۔ یہاں تو رات کے وقت جنگلی جانور ہوتے ہیں، درندے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز نے حضرت کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ چنانچہ میں گھر سے باہر نکلا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا، دائیں بائیں، کہیں مجھے حضرت شاہ صاحب نظر آ جائیں، کہیں مل جائیں، آوازیں لگائیں، لیکن شاہ صاحب مجھے نظر نہیں آئے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں خاموش کھڑا ہوتا ہوں، کہیں دور سے وہ آ رہے ہوں گے تو پاؤں کے چلنے کی آواز سے مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں خاموش کھڑا ہو گیا تو یہ مارچ کا مہینہ تھا، بہار کا موسم تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، چاند کی چاندنی اپنے جوبن پہ تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پہاڑ کے دامن میں ہر طرف خاموشی تھی، نور اتر رہا تھا، ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کے ساتھ دور سے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پہنچنا شروع ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہیں شاہ صاحب پہنچ کے وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جدھر سے آواز آ رہی تھی میں اسی رخ پہ چل پڑا، چلتا گیا یہاں تک کہ میں ایک مقام پہ پہنچا جہاں پہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں اور جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر فرماتے میں اور قریب گیا، میں حیران رہ گیا کہ ایک چٹان پہ تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، آنکھیں بند اور جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جبکہ سامنے والی چٹان پہ ایک کالا سانپ میں نے دیکھا جس نے سر کو اوپر اٹھایا ہوا تھا اور وہ جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ میں وہیں قریب کھڑا ہو گیا، کافی دیر تک تماشا دیکھتا رہا، قرآن سنانے والے کو دیکھتا رہا، قرآن سننے والے کو دیکھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اپنی تلاوت موقوف کر دی، پھر میں نے سانپ کو دیکھا جس نے اپنا سر چٹان پہ رکھا اور اپنی راہ لے لی۔ تو سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔